آج ہمیں مانسر ایکسرسائز جو ہم مانسر لیک پڑھتے ہیں یہاں، اس کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. آج ہمیں دوسرا پارٹ ہے اس کا. With the help of your teacher, name at least 6 lakes of J&K, taking care that all regions, that is Kashmir, Jammu and Ladakh are represented. مطلب تُہۍ ؤنِو سُہ کم از کم 6 لیکن ہُنٛد ناو یَتھ منٛز زن سٲری لیک آسن، مطلب سٲری ریجن آسن اِنوالو، یِم زن لگ بگ 13 ریجنن منٛز آسن. یِمن لیکن ہُنٛد اَسہِ پَزِ خیال تھاوُن کیازِ یِم چھِ آسان واٹر ریسورسز. لیکن یہ ہمارے لیے آج یہ ہمارے لیے پلس انفارمیشن ہے. آج J&K کا جو لداخ ریجن ہے وہ آج اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ J&K آج یونین ٹیریٹری ہے. لیکن فی الحال ہم کتاب کے حساب سے ہی جواب لکھیں گے. ہمارے پاس لیک بہت یہاں ہیں. آپ ان لیکوں دیکھو، یہاں ڈل لیک ہے، ولر لیک ہے، نگین ہے، مانسبل لیک ہے، مانسر لیک ہے، گاندربل ہے، انچور لیک ہے، شیش ناگ ہے. اسی طرح مانسر کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن یہاں صرف ہمیں 6 لکھنے ہیں. 6 میں نے لکھ کے رکھا ہے یہاں. ایک تو ڈل لیک جو کشمیر میں ہے، ولور بھی کشمیر میں ہے، مانسر جو ہم لکھ رہے ہیں وہ جموں میں ہے، انچار کشمیر میں ہے، پینگونگ لیک پینگونگ لداخ میں ہے، نگین لیک نگین بھی کشمیر میں ہے. یعنی ان میں نے ایسی وہ لیک لکھے جو ہر کسی ریجن میں کوئی نہ کوئی لیک ہے. ات کنن لکھ اس 6 لیکن ہند ناو. یعنی پینگونگ لیک لداخ میں ہے، یہ بہت بڑا لیک ہے. اس کی لمبائی تقریباً 107 کلومیٹر ہے. 107 کلومیٹر بہت بڑا لیک ہے. اسی پہ یہاں پچھلے سال چائنا اور انڈیا کے درمیان جو وہ لڑائی کا اندیشہ پیدا ہو گیا، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھا کہ یہ ڈسپیوٹڈ، مطلب اس پہ مطلب اس کا آدھا ایریا چائنا کی زیر قبضہ ہے اور آدھا ایریا انڈیا کا ہے. تو یہ بھی وہاں ایک لڑائی کا ذریعہ بن گیا. یہ بہت ہی شفاف پانی کا ایک ذخیرہ ہے، کیونکہ یہ پہاڑوں کی اونچائیوں پہ واقع ہے. اس کا پانی بہت زیادہ صاف ہے. سب سے زیادہ صاف پانی پینگونگ لیک میں ہے. اور ڈل لیک ہم جانتے ہیں یہ کشمیر کا تاج ہے. کشمیر کی خوبصورتی میں اس کا بہت کردار ہے، اور کشمیر کی شہرت میں بھی اس کا بہت اس کا حصہ ہے. اسی طرح ہم جو ولور لیک ہے، ولور لیک بھی جانا پہچانا لیک ہے. یہ یہاں یہ جو ولور لیک ہے، ولور لیک شاید پرہیپس یہ ایشیا کا سب سے ڈیپیسٹ لیک ہے. یعنی یہ ساروی منٛز سون لیک، بہت ہی اس میں بھی بہت صاف پانی ہے. اسی طرح باقی لیک بھی ان کی بھی ایک اپنی اپنی حیثیت ہے. مانسر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اس طرح میں نے 6 لیکوں کے نام یہاں لکھ کے رکھے. اب دوسرا ہے اس کا put the letters in the right order, one has been done for you. ایک تو اس کتاب والے نے کر کے ہی رکھا تھا، باقی میں نے بنا کے رکھی. دیکھو یہاں تو جمبلنگ آف لیٹرز ہے. جمبلنگ آف لیٹر، دیز آر ناٹ ورڈس، کیونکہ دے ہیو نو میننگ. ان کو کوئی پراپر میننگ ہی نہیں ہے. ری ارینج کر کے میں نے ان کو ورڈز بنایا، ری ارینج کر کے. اگر ہم ایسے کہیں گے کہ گروپ آف لیٹرز از کالڈ ورڈ، نو. گروپ آف لیٹرز having complete sense, having meaning are called words.
but there are words, there are jumbling of letters. We cannot call them words. After rearranging, یعنی میں نے ان کو ری ارینج کیا، ان کی ترتیب دوبارہ ان کو ترتیب میں لا کر میں نے ان کو میننگ فل ورڈز بنایا ہے. دیکھو یہاں سب سے پہلے ہے ESTORF، لیکن اس نے خود ہی بنا کے رکھا ہے FOREST، فورسٹ. اسی طرح یہاں ہے BUTTY، اس کا بن گیا ہے BEAUTY، بیوٹی. ٹورسٹ صاف کیوں نہیں آتا ہے یہ تو کیا پڑی ہے. دیکھو ٹورسٹ TOURIST. اسی طرح یہاں NAUAF، اصل میں یہ FAUNA، فونا. فلورا FLORA، لیک LAKE. اسی طرح وینیو VENUE، برڈ BIRD، مانسر MANSAR، پیپل PEOPLE، پیپل. تو اس طرح یہ اس کو ری ارینج کر کے ہم نے کو ورڈ بنایا ہے. واٹ آر دا تھنگس یو سی اینڈ ہیئر وین یو گو ٹو اسکول، رائٹ دم ان دا space provided below. Also write what your friends see and hear while he goes to school. دیکھو آپ یہ کتاب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جب آپ سکول ییٚلہِ ہسا تُہۍ سکول چھُو گژھان، ییٚلہِ ہسا تُہۍ صبحٲے نیران چھُو گرِ، تُہۍ کٕم وٹ آر تھنگس یو سی اینڈ ہیئر، تُہۍ کٕم چیز چھُو بوزان یا تُہۍ کٕم چیز چھُو وٕچھان، ان کا ہمیں نام لکھنا ہے. دیکھو تھنگس یو سی، کون سا چیز آپ نکلتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہی آپ نکلتے ہیں آپ بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں. راستے میں آپ کو مطلب آپ روڈز دیکھتے ہیں، آپ پلانٹس دیکھتے ہیں، آپ ٹرانسپورٹ دیکھتے ہیں، آپ اینیملز دیکھتے ہیں، آپ ہیومن بینگز دیکھتے ہیں. اسی طرح ان کے ساؤنڈز بھی دیکھ تھنگس یور فرینڈ سی، لیکن آپ کا دوست بھی انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جو چیز آپ دیکھتی ہوں گے، کیونکہ وہ کسی دوسرے ملک سے یا کسی دوسرے پلینٹ سے نہیں آتا ہے، وہ بھی زمین سے ہے. اس لیے وہ آپ کا ہمسایہ وہ بھی ویسے ہی چیز دیکھتا ہوگا جو آپ دیکھتے ہوں گے. ساؤنڈس یو ہیئر، اچھا کون سے ساؤنڈس آپ سنتے ہیں. آپ بھی دیکھو آپ کون سے ساؤنڈ سنتے ہوں گے. آپ اینیملوں کے ساؤنڈ سنتے ہیں، آپ جو یہ مینز آف ٹرانسپورٹ ہیں ان کے ساؤنڈ سنتے ہوں گے. اسی طرح برڈس کے ساؤنڈ سنتے ہوں گے. آپ کا فرینڈ بھی انہی کے ساؤنڈ سنتا ہوگا. یا آپ خود یہ سوال آپ خود لکھو کون چیز آپ دیکھتے ہیں. کوئی کاؤ دیکھتا ہوگا، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بچہ پہاڑی علاقہ میں ہوگا تو وہ بفیلو دیکھتا ہوگا. اسی طرح کوئی ہارس دیکھتا ہوگا، کوئی ڈاگ دیکھتا ہوگا، کوئی شیپ دیکھتا ہوگا. اپنی مرضی کے لحاظ سے آپ یہ چیزیں دیکھو. کوئی روڈ دیکھتا ہوگا، برج دیکھتا ہوگا، کوئی مطلب وہ کوئی دوسرا چیز دیکھتا ہوگا، لیکن وہی چیزیں جو ہمارے ارد گرد میں پائی جاتی ہیں. اچھا دیکھو یہاں کیا ہے، نیم دا اینیملز اینڈ برڈس دیٹ آر ان ڈینجر. آپ بتائیے کہ کون سے اینیملز اینڈ برڈس ہیں جو انڈینجر ہیں، یعنی جن کی جو اسپیشیز ہے وہ کم ہو رہی ہے، وہ کم ہوتی جاتی ہے، جن کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. ان کو گورنمنٹ پھر ان چیزوں کی طرف زیادہ ان کی کیئر کے لیے زیادہ مطلب یہ انتظام کرتا ہے تاکہ ان کی جو وہ مطلب ان کی پیدائش ہے وہ بڑھ جائے، تاکہ وہ
ان کی نسل باقی رہے. دیکھو یہاں میں نے لکھ کے رکھا ہے سنو لیپارڈ, کامن لیپارڈ مینس گو لیپارڈ. براؤن بیئر ایک تو ہوتا ہے بلیک بیئر, بلیک بیئروں کی کمی نہیں ہے, لیکن جو براؤن بیئر ہیں وہ انڈینجر ہیں. اسی طرح مارخور, مارخور اس جانور کو کہتے ہیں جس کے سینگ لمبے بھی ہوتے ہیں اور تمشی میں واڑ دیتی آسان, جیسے سانپ, اس کو انہی کے سینگوں کی وجہ سے مارخور کہا جاتا ہے, ورنہ وہ بیچارہ بھی شریف جانور ہے. ہانگل, مسک ڈیئر, اسی طرح تبتین غزالی, بلیک نیکڈ کرین, ایک تو کرین ہوتے ہیں لیکن جن کی گردن کالی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں بلیک نیکڈ کرین, وہ انڈینجر ہے. گولڈن ایگل. اس طرح یہ کچھ ایسے اینیملز اور برڈز ہیں جو انڈینجر ہیں. آپ ان چیزوں کو کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس, کیونکہ یہ ہمارا جو یہ ویڈیو پروگرام ہے یہ وہی لڑکا یا وہی ویور دیکھ سکتا ہے جس کے پاس یہ موبائل ہوگا. اس لیے آپ سے میں ایک پلس انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ہم سے کلیئر نہیں ہو جائے گا تب آپ اس پہ گوگل سے مدد لیجیے. گوگل پہ آپ جائیے اور وہاں آپ جو چیز آپ جاننا چاہو گے وہاں آپ کو اس میں ہیلپ مل جائے گا. تھینک یو, شکریہ.